السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 19 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 9 جنوری 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اخلاقیات، شکایتی مزاج لوگ، محمد فرید حبیب ندوی۔ بعض لوگ اپنا مزاج ایسا بنا لیتے ہیں کہ پھر انہیں ہر ایک سے چڑ اور شکایت ہونے لگتی ہے۔ اپنے اس شکایتی مزاج کی وجہ سے وہ خود ہی پریشان رہتے ہیں اور اپنی زندگی کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ انہیں دوسرے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے، بلا کسی وجہ اور بلا کسی خاص سبب کے ان کا دل دوسروں کی طرف سے کھینچا کھینچا سا رہتا ہے۔ وہ مسجد آتے ہیں تو بھی اپنا یہ شکایتی مزاج لے کر آتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو بھی اپنے اسی مزاج کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر میزبان نے ان کے من مطابق ان کا اکرام نہیں کیا تو انہیں اس سے شکایت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے خفا ہو جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مہمانوں کی بھیڑ میں بسا اوقات شادی والے پوری طرح توجہ نہیں دے پاتے تو بعض لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، یعنی انہیں اندر سے یہ طلب ہوتی ہے کہ انہیں خاص پروٹوکول دیا جائے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں کیا گیا تو انہیں شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ ایسے موقع پر دوسروں کی مشغولیت اور مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اس بات سے شکایت ہو جاتی ہے کہ فلاں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے دعوت میں بلایا تو وہ نہیں آئے، انہوں نے ان سے فلاں کام کے لیے کہا تو انہوں نے کر کے نہیں دیا، اور اس طرح کی دسیوں شکایتیں ان کی زبان پر رہتی ہیں۔ جب شکایتی مزاج اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو انسانوں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے ہی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر دھوپ تیز ہو جائے تو انہیں شکایت، ٹھنڈ شدید ہو جائے تو انہیں شکایت، اگر انہیں کوئی بیماری لاحق ہے تو اسے لے کر ہمیشہ شکایت، اگر وہ کوئی ملازمت یا بزنس کرتے ہیں تو انہیں اس سے بھی شکایت۔ بہت سے لوگوں کو کہتے سنا گیا کہ یہ نوکری ہے ہی بہت بری چیز، یہ دکان کا دھندا ہے ہی مصیبت۔ یہ شکایتی مزاج انسان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حل تو ہے نہیں، بس اس کی وجہ سے ایسا انسان خود ہی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے اور اپنی زندگی سے پوری طرح لطف نہیں لے پاتا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے امید رکھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کو دوسروں سے کسی چیز، عزت، دولت اور مدد وغیرہ کی امید ہی نہ ہوگی تو ان سے شکایت بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں یہ جان لیں کہ آپ کے چڑچڑے مزاج کی وجہ سے وہ بدل نہیں جائیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا سامنا کریں اور خوش دلی سے انہیں برداشت کریں۔ شکایتی مزاج کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں اور دوسری چیزوں کو بدلنا چاہتا ہے اور بدلنے پر وہ قادر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو بدلنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا مزاج بدلیں اور زندگی کا لطف لیں۔ دوسرا مضمون ہے سماجیات، یہ بھی کمزوروں کی مدد میں شامل ہے۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ دنیا کا معاشی نظام پہلے سے کافی بدل چکا ہے۔ آہستہ آہستہ چھوٹے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں یا سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹے کاروباریوں کے لیے طرح طرح کی مشقتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف ہر شہر اور ہر محلے میں بڑے بڑے شاپنگ مال، برانڈز اور بڑے جنرل اسٹور کھل گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے دکانداروں کے لیے بقدر ضرورت کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر اعتبار سے کمزوروں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ کمزوروں کی مدد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کچھ پیسے یا کپڑے وغیرہ دے دیں، بلکہ اس سے بھی بہتر شکل یہ ہے کہ جو کمزور کاروباری ہیں ہم ان کے کاروبار کو مضبوط کرنے میں مدد کریں۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ تعاون کی بہت سی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بھائی کاروباری لائن سے کوشش کر رہے ہو ہم ان کا سہارا بنیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر بڑی دکانوں اور شاپنگ مال سے خریداری کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر انہیں غلے اور راشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی وہ بڑے بڑے جنرل اسٹور کا رخ کرتے ہیں۔ اس میں شریعت کے اعتبار سے تو کوئی برائی نہیں، ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں سے چاہے خریداری کرے، لیکن اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑا حرج ہے، وہ یہ کہ شاپنگ مال اور بڑے جنرل اسٹور والے تو خوب مالدار اور صاحب حیثیت ہوتے ہیں، لیکن جو شخص محلے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان لے کر بیٹھا ہے یا جو ریڑھی پر سبزی یا پھل وغیرہ بیچ رہا ہے وہ لکھ پتی بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی دال روٹی کمانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اب اگر ہم لوگ ایسے چھوٹے دکانداروں سے خریداری نہیں کریں گے تو انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس لیے جس طرح ہم خریداری کے لیے بڑے جنرل اسٹور اور شاپنگ مال کا رخ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چھوٹے دکانداروں اور ٹھیلے والوں سے بھی خریداری کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا کاروبار بالکل ٹھپ نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی دکان سے سامان خریدنے میں کبھی ہمیں کچھ مہنگا لگے، اگر ایسا ہو تب بھی ہمیں ان سے ہی خریدنا چاہیے اور صدقے کی نیت کر لینی چاہیے۔ کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کی تو مدد کرتے ہیں، لیکن ایسے چھوٹے دکانداروں سے خریداری کر کے ان کی مدد پر دھیان نہیں دیتے، جبکہ یہ کام بھی بڑے ثواب کا ہے۔ تیسرا مضمون ہے انداز فکر۔ ہماری خریداری، محمد فرید حبیب ندوی۔ بازار سے ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے سبھی بازار جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے ہیں، لیکن ادھر کچھ عرصے میں بازار جانے کے سلسلے میں دوسروں کی بات تو چھوڑیے، خود مسلمانوں کے اندر بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، بہت سے لوگ بلا ضرورت بازار کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو بری جگہ قرار دیا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 671، اس لیے وہاں بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارا ایک عام مزاج بن گیا ہے کہ ہم بازار میں جا کر ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ بازار میں داخل ہونے کے بعد جیسے جیسے سامان پر نظر پڑتی جاتی ہے ہم خریداری کرتے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سا غیر ضروری سامان بھی خرید لیتے ہیں۔ نمبر 3، ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ لوگ تفریح کے طور پر خریداری کرنے کے لیے بازار، شاپنگ مال وغیرہ جاتے ہیں اور خود کو مالدار دکھانے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خریداری کر لیتے ہیں۔ اس طرح شو بازی میں وہ اپنا مال برباد کر کے بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک بری عادت یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ بازار سے گزرتے ہوئے چیزوں کو للچاتی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جب کسی اچھی چیز پر نظر پڑتی ہے تو ایک دم ان کی زبان سے اس کی تعریف نکل پڑتی ہے، آنکھیں للچانے لگتی ہیں، جبکہ انہیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو اور اپنے بچوں کو ان بری عادتوں سے بچانا چاہیے۔ ایک تو بازار بلا ضرورت نہ جایا کریں، اور جب جائیں تو پہلے سے سوچ کر جائیں کہ کیا خریداری کرنی ہے۔ فالتو خریداری سے بچیں۔ ہاں، اگر اچانک سے ضرورت کی کوئی چیز نظر آ جائے تو اسے خریدنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت خریداری کرنا مناسب نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ بازار میں تو بہت سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، سب پر دھیان نہ دیں اور انہیں للچاتی نظروں سے نہ دیکھیں۔ اسی سامان کو دیکھیں جس کی آپ کو ضرورت ہو اور ضرورت کی چیزیں ہی خریدیں، اس لیے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اسے فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منصوبہ بند طریقے سے خرچ کریں تاکہ مستقبل میں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارے پاس پہلے سے اس کے لیے انتظام موجود ہو۔ آخری مضمون مسائل۔ سوال: سید الاستغفار کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: سید الاستغفار کا مطلب ہے استغفار کا سردار، یعنی یہ کلمات استغفار کرنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جو ان کلمات کو صبح یا شام پڑھے پھر اسے موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں، حدیث نمبر 6323۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک ہو سکا تیرے عہد و پیمان اور وعدے پر قائم رہا۔ میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔